السلام علیکم۔ کیا آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا آپ کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں، آپ کا لائف سٹائل بھی انتہائی اچھا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا معدہ، آپ کا گٹ خراب سے خراب تر ہو رہا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کی خوراک نہیں بلکہ آپ کے آس پاس کا جو ماحول ہے، آپ کے آس پاس کے ماحول کے اندر جو زہریلے مواد ہیں، جن کو ہم ہڈن ٹاکسینز بولتے ہیں، یہ اصل میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کو خراب سے خراب تر کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا گٹ ہے، یہ ہمارا دوسرا دماغ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی بہت حساس ہوتا ہے۔ اس کے اندر ٹریلینز کی تعداد میں بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے گٹ کے نظام کو صحیح طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ یہ جو ہڈن ٹاکسینز ہے جو ہم مختلف طریقوں سے خوراک کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، پانی کی صورت میں ہم اپنی باڈی کے اندر لے جاتے ہیں، اپنے معدے کے اندر لے جاتے ہیں، تو یہ جو بیکٹیریا ہے ان کو انتہائی حد تک متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو گٹ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انتہائی متاثر ہوتا ہے۔ تو کون کون سے ایسے ہمارے خوراک ہیں، ہمارے عادات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے اندر مختلف قسم کے جو ٹاکسینس ہیں ہماری باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم جتنے بھی فوڈس کھاتے ہیں ان کے اندر تقریباً کافی حد تک پیسٹیسائڈس کے جو ریزیڈیوز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، خاص کر جو ہم گندم وغیرہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری باڈی کے اندر ہوا کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے مائکرو پلاسٹک آ جاتا ہے۔ جو پروسیس فوڈز ہم کھاتے ہیں ان کے اندر ایملسیفائرز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، یا آرٹیفیشیل سویٹر جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اسپارٹم، یا جتنے بھی انڈسٹریل کیمیکلز ہیں جو ہوا کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوا میں موجود جو نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں یا وائرسز، فنجائی وغیرہ، یہ سب کچھ جا کے ہمارے گٹ کو متاثر کرتے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا یہ ہمارے گٹ کے اندر جو موجود بینیفیشل بیکٹیریا کو انتہائی بری حد تک متاثر کرتے ہیں۔ نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں، ڈائریکٹ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، یہ جتنے بھی ہم پیسٹیسائڈس کھاتے ہیں، مائکرو پلاسٹک ہماری باڈی کے اندر چلے جاتی ہے، پروسیس فوڈس ہم جو استعمال کرتے ہیں، تو جو ڈائریکٹ نقصانات ہیں وہ ہے کہ ہمارا جو گٹ کے اندر جو بیکٹیریا ہے اس کا پورے جو پاپولیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ڈائیورسٹی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، جو نقصان دہ بیکٹیریا ہے وہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح گٹ لائننگ وہ انتہائی حد تک متاثر ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ کس طرح یہ لیکی گٹ کریٹ کرتا ہے اس کے بارے میں میری دوسری ویڈیو پارٹ 2 میں آئے گی، تو انشاءاللہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ جو انڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کو کرونک انفلیمیشن ہو سکتا ہے، برین اور مینٹل پرابلم ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر انگزائٹی کا مسئلہ، ڈپریشن کا مسئلہ، یا برین فاگ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ مختلف قسم کے جو میٹابولک ڈیمیجز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر بلڈ شوگر اسپائک کر سکتا ہے، اسی طرح جو فیٹ ڈپوزیشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو ڈیابیٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، موٹاپے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ساتھ ساتھ ہارمونل امبیلنس بھی ہو سکتے ہیں، تائرائڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خاص کر جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ ہمارے لیور کو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا لیور 500 سے زیادہ مختلف قسم کی جو بنیادی فنکشن میں انوالو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے فنکشن وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ میرے جو میں روزانہ کے حساب سے الٹرا پروسیسڈ فوڈس کھاتا ہوں یا ہوا میں جتنے بھی زہریلے مواد میں سانس کے ذریعے سے لیتا ہوں، یہ میرے گٹ کو متاثر کر رہا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پیٹ کے اندر گیس ہو، غبار پن ہو، یا آپ کو کھانے کے من نہ کر رہا ہو، شوگر کریونگز آپ کی ہو رہی ہو کہ بار بار میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہو، بھی چند ایسے سائنز ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو گٹ ہے یہ وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ اب سلوشن کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور زندگی گزاریں، کامیاب زندگی گزاریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم نے نیچرل طریقوں کو اپنانا ہوگا، آرگینک فوڈس کی طرف جانا ہوگا، اپنی جو روزمرہ والی جو عادات ہیں اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرنی ہوگی، الٹرا پروسیسڈ فوڈس کو مکمل طور پر نو کہنا ہوگا، اسی طرح پانی کو زیادہ سے زیادہ پینا پڑے گا، اسی طرح آپ کو گٹ بیکٹیریا کو بہتر طریقے سے فیڈ کرنا پڑے گا، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو فائبر رچ جو سبزیاں وغیرہ ہیں، مثال کے طور پر کروسیفیرس ویجیٹیبلز ہیں، ان کو آپ نے اپنی خوراک میں شامل کرنا ہوگا۔
اسی طرح فرمنٹڈ ویجیٹیبلس کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ اچھا دوستو، یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں ہڈن ٹاکسینس کی وجہ سے، یہ اس طرح نہیں کہ آج پیدا ہوا اور آج ہی اثر دکھائے گا، بلکہ کیا کرتا ہے، یہ جو ٹاکسین ہے یہ ہماری باڈی کے اندر آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری امیون سسٹم کو ویک سے ویک تر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی ایکومولیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ مختلف قسم کے مسائل ہمارے لیے کریٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھرپور اور توانا زندگی گزاریں تو آج سے آپ نے اپنے گٹ کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ماحول صرف ہمارا نہیں بلکہ اس ماحول پر سب کا حق ہے۔